پہلی سفر کو آقا حسین کا قافلہ، سید سجاد کا قافلہ، بی بی زینب کا قافلہ اسیروں کی شکل میں شام لایا گیا۔ اب میں اکثر اعلان کرتا رہتا ہوں، میں مصائب کی جزیات اور تفصیلات اور روایات اور شاعرانہ خیالات اس سے بچتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر معرفت ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، زینب اسیر ہوگا۔ بی بی زینب اسیر کر کے لائی جا رہی ہے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام۔ زینب، علی ابن الحسین، زین العابدین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، رباب، رقیہ، سکینہ، یہ اسیروں کی شکل میں زندان میں رکھے گئے ہیں، زندان میں رکھے گئے ہیں۔ آج زندان بھی تاریک ہے، زندان بھی تنگ ہے، اور روزانہ انہیں دربار میں حاضر کیا جاتا ہے، روزانہ دربار میں لایا جاتا ہے۔ کیسے کہوں، کس طرح کہوں، میں کیسے کہوں، پہلے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں گریہ کرنا ہے، ہمیں اس غم کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ان مصائب کا تذکرہ کرنا ہے۔ کیسے عرض کروں، میں پوری بات تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو توہین ہوئی ہے اہل بیت کی شام میں، روزانہ سر حسین یزید کے سامنے رکھا جاتا تھا، اور بیویوں کو لایا جاتا تھا، علی ابن الحسین کو لایا جاتا تھا، سکینہ کو لایا جاتا تھا۔ اولاً تو وہ قیامت کم نہ تھی جو کربلا سے شام تک گزری ہے بچوں پر۔ اس ضمن میں بس ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں۔ آج حالانکہ مصائب میں ہمارے ایک عزیز مومن نے ایک خاص بات کی فرمائش کی تھی، انشاءاللہ وہ بات اب کل گزارش کروں گا، آج ذہن اس طرف آ گیا۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک بچہ تھا، بیٹا تھا، نوجوان، نوخیز، اس کا نام تھا قاسم۔ اس کی نسبت سے جناب حبیب کی کنیت تھی ابو القاسم۔ جب جناب حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر لے کر ان کا قاتل داخل ہوا ہے کوفے میں، تو بیٹے کی نظر پڑ گئی۔ حالانکہ یہ سر، روایت میں ہے کہ یہ سر نوک نیزہ پہ نہیں تھا، قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ اس بیٹے کی نظر پڑ گئی، تڑپ اٹھا، برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھا اور اس نے درخواست کی کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے۔ قاتل نے نہیں دیا۔ اس بیٹے کے دل میں وہ غم و غصہ باقی رہا، اور اس کے بعد اسے دیکھا نہیں گیا، وہ گھر چلا گیا۔ بعد میں جب تک اس نے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نہیں لے لیا، اسے چین نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹے سے باپ کا سر دیکھا نہ گیا۔ ہائے سکینہ، کربلا سے لے کے دمشق تک مسلسل باپ کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ، اور بچی دیکھتی رہی، زینب دیکھتی رہی، ام کلثوم، رباب دیکھتی رہی۔ یہ مصیبتیں کیا کم تھیں، یعنی نوک نیزہ پر بابا کا سر ہے، بچی دیکھ رہی ہے۔ لیکن جب شام میں داخل ہوا یہ قافلہ تو اور بھی مصیبتیں دیکھیں۔ پشت بام سے لوگ ارے اس سر مبارک پہ پتھر پھینک رہے ہیں، بچی دیکھ رہی۔
اور جب دربار یزید میں یہ سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یہ بچی دیکھ رہی ہے اور حاکم لعین اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی سے بھی دیکھا نہ گیا اور اٹھ کے فریاد کی، او یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار مالک معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے. پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام مراجع اعظام کا سایہ برقرار رہے. پروردگار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہماری عزا میں روح غزا بھر دے. ہماری اس عزاداری کو روح جہاد سے بھی سرشار فرما دے. ہم دنیا میں برائیوں کے خلاف، باطل کے خلاف جہاد کر سکیں. پروردگار ہم دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان علی، دشمنان حسین کے خلاف جہاد کر سکیں. پروردگار ہمارے عزاداروں کو، آقا حسین کے عزاداروں کو روئے زمین پر جہاں بھی ہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.